پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لایا جائے۔ ایمان الحمدللہ ہم سارے قرآن پاک کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن ایمان نام ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ اقرار باللسان ہے، یعنی اقرار لسانی ہم کرتے ہیں کہ الحمدللہ سارا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کرتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے، حضرت جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ یہ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، اسی طرح زبان سے ہم سب کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے، اور یہ ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فی، اس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر شک آ گیا تو پھر اقرار باللسان جو ہمارا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم ایماندار رہتی نہیں ہیں، ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر شک آ جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں، تو پھر تو ایمان ختم ہو گیا۔ اقرار باللسان سب کا ہے، سارے زبانی کلامی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تصدیق بالقلب، دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک حد تک دل بھی سب کا گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن دل پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ جب رسم و رواج کی باری آتی ہے تو دل دماغ کے اوپر کیوں غالب آ جاتا ہے کہ میں برادری کو کیوں چھوڑ دوں، میں رسم و رواج کو کیوں چھوڑ دوں؟ یہ ہے تصدیق بالقلب میں آ کے ڈگمگا جانا۔ اگر دل آپ کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر دل یہ سگنل دماغ کو کیوں نہیں بھیجتا کہ میں نے برادری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے رشتہ داروں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے ایمان لایا ہے اللہ کے اوپر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں نے یہ ایمان قبول کیا ہے، تو میں نے قرآن پاک کو دیکھنا ہے جو اللہ کی جانب سے ایک پیغام ہے میرے لیے، میری اصلاح کا ذریعہ ہے، میری دنیا آخرت کا سامان ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ لیکن یہاں تو ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے، تو اس ایمان کو بھی ہم نے سیدھا کرنا ہے اور پورا کرنا ہے، اس سانچے میں پوری طرح ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے کہ تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ قبول کر لیا، کہہ بھی دیا، مانتے بھی ہیں، لیکن دل بھی اقرار کرتا ہے، تصدیق کر رہا ہے، لیکن دل مانتا نہیں ہے۔ قرآن پاک کو دل مانتا ہے، لیکن قرآن پاک کے احکامات کو دل نہیں مانتا۔ کہ قرآن پاک کے احکامات کی باری آتی ہے تو پھر ہم اپنے رسم و رواج کو اپناتے ہیں۔ کیا ہر غمی خوشی میں، ہر بیماری میں، دنیا کے جتنے انسان کے ساتھ ایک ضروریات معاملات لگی ہوئی ہیں، ان پورے رستوں میں ہم اس قرآن پاک کی روشنی کو لے کے دیکھتے ہیں کہ راستہ کس طرف جا رہا ہے؟ یا ہم ایسے ہی آئے دنیا میں، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، کاروبار کیا، کمایا، اور قرآن پاک کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ تو یہودیوں نے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا تھا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، بعض وجہ تھیں، اور ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، یہ پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ایمان تھا ان کے اوپر، آج بھی ہے۔ فلسطین کے اوپر ظلم کر رہا ہے اسرائیل، اور اس کی فوج کیا کہہ رہی ہے کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، چاند بھر مسلمان ہمارے اوپر غالب آ چکے ہیں۔ ایمان ان کے اوپر آج بھی ہے، لیکن وہ ایمان مقبول نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا تھا، اور انہوں نے ضد کی وجہ سے، یہ ہے پچھلے صفحے پہ آپ چلے جائیں تو بغیاً، ضد کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا کہ یہ ہماری قوم میں سے جو ایک انبیاء کی لڑی چل رہی تھی، یہ ادھر سے کیوں نہیں آیا؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیغمبر آخری بن کے، اتنی شان والا نبی بن کے کیوں آ گیا؟
تو یہ ایمان قبول نہیں ہے۔ تو ایمان تو ہمارا بھی قرآن پاک کے اوپر ہے، یہودیوں کا ہے اپنی کتاب کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب نازل کیا، وجہ یہ تھی کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ ہم سینے سے لگاتے ہیں، لیکن صرف سینے سے لگاتے ہیں، سینے کے اندر لے کے جانا ہے قرآن پاک کو، قرآن پاک کو دماغ کے اندر لے کے جانا ہے، سینے کے اندر لے کے جانا ہے، سینے سے صرف لگانا نہیں ہے۔ ہماری عملی زندگی میں قرآن پاک تب آئے گا جب ہم قرآن پاک کو دل سے لگائیں گے اور دل کی آنکھوں سے، دماغ کی آنکھوں سے پڑھیں گے اور قرآن پاک کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں گے۔